السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، مچھلیاں آبی جانور ہیں جنہیں سرد خون والا جانور بھی کہا جاتا ہے۔ مچھلیاں کھلے سمندر، تازے پانی، دریاؤں، جھیلوں سے لے کر پہاڑی جھرنوں، سمندر کی اتحا گہرائیوں تک میں پائی جاتی ہیں۔ سائنسدان مچھلیوں کی اب تک 21,000 سے زائد اقسام دریافت کر چکے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق مچھلی محض غذا نہیں بلکہ کئی امراض کا بہترین علاج بھی ہے۔ خاص طور پر روگنی مچھلیاں دوائی اثرات رکھتی ہیں۔ ان کے کھانے سے ایسے کئی امراض سے جن کا جسم کے مدافعتی نظام سے گہرا تعلق ہوتا ہے، بچاؤ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ مچھلی میں جو روگنی تیزاب پائے جاتے ہیں وہ اومیگا 3 کہلاتے ہیں۔ یہ تیزاب جسم میں ایسے ہارمونی اجزاء کی تیاری روک دیتے ہیں جو ہر قسم کے امراض ان میں اضافے اور شدت کا سبب ہوتے ہیں۔ مچھلی کے روگنیات کی اہمیت و افادیت کا احساس تقریباً 70 برس قبل ہوا۔ اس وقت یہ بات زیر غور آئی تھی کہ دنیا کے اور انسانوں کے لیے چربی مضر صحت ثابت ہوتی ہے، تو آخر اس کی بے حساب چربی کھا کر امراض سے کیوں محفوظ رہتے ہیں؟ وہ دل کی کسی بھی تکلیف میں مبتلا نہیں ہوتے، حالانکہ وہ باکثرت مچھلی کی چربی اور اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ اس کے باوجود ان کے خون میں کولیسٹرول کی سطح نارمل رہتی ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس کی روزانہ جو سمندری غذائیں کھاتے ہیں وہ تمام کی تمام اومیگا 3 روگنی تیزابوں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ ساحلی علاقوں میں رہنے والے افراد امراض دل کا شکار کم ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ مچھلی زیادہ کھاتے ہیں۔ مچھلی کم مقدار میں بھی قلب کی محافظ ہوتی ہے۔ چند اقسام کی مچھلیاں مختلف رنگ بھی پہچان سکتی ہیں۔ آرچر نامی مچھلی انسانی چہرے پہچاننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ مچھلیوں کے کان انسانوں کے کانوں کی طرح باہر نہیں ہوتے، بلکہ ان کے سر میں 2 سوراخ ہوتے ہیں جنہیں اوتھولینت کہا جاتا ہے۔ ان کے ذریعے آوازوں کو سنتی ہیں، جبکہ ان کی جلد پر موجود تھرل لائنز بھی انہیں دھیمی آوازیں اور پانی میں ہونے والی غیر معمولی حرکتوں کو محسوس کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ الیکٹرک ایل ایک ایسی مچھلی ہے جسے ہاتھ لگانے سے 600 وولٹ بجلی کا جھٹکا لگتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آ کر کہنے لگا، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر جانور کے منہ میں زبان ہوتی ہے، لیکن مچھلی کے منہ میں زبان کیوں نہیں ہوتی، اور مچھلی پانی میں ہی کیوں رہتی ہے؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، اللہ عز و جل نے مچھلی کے منہ میں بھی زبان دی تھی، اور اس کو وہ طاقت بھی تھی کہ وہ خشکی پر چل سکے، مگر افسوس کہ اس نے خود پر ہی ظلم کیا۔ وہ کہنے لگا، یا علی، کیسا ظلم؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح کو ڈالا اور یہ حکم دیا ہر فرشتہ اس کو سجدہ کرے، تو شیطان انکار کر بیٹھا۔ اللہ کی نافرمانی کر کے یہ کہنے لگا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ تو مٹی کا بنا ہے۔ تو یوں شیطان کو اللہ نے اپنے دربار سے نکال دیا۔ وہ بدصورت بن کر زمین پر جیسے گرا، انسان سے حسد اور نفرت کے ساتھ چلنے لگا اور ہر کسی کو بتانے لگا کہ انسان اس زمین پر ظلم کرے گا۔ اے شخص، اس وقت مچھلیاں زمین پر بھی چلا کرتی تھیں اور پانی میں بھی رہا کرتی تھی، اس کے منہ میں زبان بھی ہوا کرتی تھی۔ شیطان نے سب سے پہلے مچھلیوں کو بھٹکایا اور یہ کہا کہ انسان جب زمین پر آئے گا تو وہ تمہیں زندہ اپنے خنجر سے کاٹے گا، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے۔ مچھلی نے جب یہ سنا تو سمندر میں ہر ایک آبی مخلوق کو انسان کے خلاف کرنے لگی۔ تو یوں اللہ نے مچھلی کے منہ سے زبان کو غائب کر کے اس کی جگہ وبال پیدا کر دیا اور یہ حکم نافذ کیا کہ کوئی بھی انسان تمہیں زندہ نہیں کاٹے گا، تمہاری حد قدرت نے پانی تک رکھ دی ہے۔ تم جب پانی سے جدا ہوگی تو خود ہی تڑپ کر مرنے لگو گی۔ تبھی جب حلال مچھلی پانی سے جدا ہوتی ہے تو وہ تڑپنے لگتی ہے اور اس کے جسم کا سارا خون اس کے گلے میں آ کر جمع ہو جاتا ہے۔ اس لیے مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا، کیونکہ ذبح کرنا اس کے لیے واجب ہے، تاکہ جانور کے رگوں کا سارا خون گوشت الگ ہو کر بہہ جائے۔
اللہ تعالیٰ نے مچھلی پر یہ قانون نافذ کر دیا کہ وہ جب پانی سے جدا ہو کر تڑپتی ہے تو مچھلی کا سارا خون مچھلی کے گلے میں آ کر جمع ہو جاتا ہے، اور یوں مچھلی کا گوشت خون سے پاک ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔